دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو تازہ ترین صورتحال کے حکومت سازی کا مرحلہ کہاں تک، یعنی اس کی بنیاد، ویسے تو ٹیکنیکلی حکومت سازی ہوگی جب نوٹیفیکیشن ہوگا، حلف ہوگا، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ تیاریاں ہیں، پریپریشنز ہیں، انٹریکشنز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے۔ سارے گویا جو خواہش مند ہیں حکومت سازی کے اور حکومت کو لیڈ کرنے کے، وہ سارے عناصر، وہ پارٹیاں ہوں یا ادروائز گروہ ہوں، وہ یقیناً متحرک ہیں، کوئی اپنی لیڈرشپ میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور کچھ اس لیڈرشپ کے پیچھے اکٹھا ہونے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹس۔ تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں یعنی سو فار جو مختلف ذرائع سے انفارمیشن ملتی ہے، اس کو اگر تھوڑا تھریش آؤٹ کریں اور ٹیبولیٹ کریں تو صورتحال یہی ہے کہ سو فار 80 نون لیگ کے یعنی جو فولڈ میں جا چکے ہیں، یعنی ان کے جو الیکٹ ہوئے تھے براہ راست ان کی ٹکٹ پر، پلس ان کے ساتھ جو اب جہاں پریکٹیکلی اور واضح انداز میں انہیں مل چکے ہیں اور جوائن کر چکے ہیں گویا مسلم لیگ نواز کو، وہ 80 کی ان کی تعداد ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 54 نشستیں ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے پاس 17 ہیں، 4 جمعیت علماء اسلام جو کہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی پارٹی ہے، اور جو دینی جماعت ہے ان میں گویا سب سے فعال پارٹی ہے، یعنی دینی اور سیاسی جماعت۔ تو اس طرح پی ایم ایل جو شجاعت والی پارٹی ہے، چودھری شجاعت والی، وہ 3 ہیں، اور استحکام پاکستان 2، بی این پی جو بلوچستان سے اختر مینگل کی پارٹی ہے 2 ہیں، اور ایک ہے پی این اے پی، اس کی 1 ہے، باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 ہے، اس طرح نیشنل پارٹی کی 1 ہے، اور پی کے ایم اے پی یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود اچکزئی صاحب کی ہے، ان کی 1 ہے، اور پھر ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین 1، ضیاء لیگ 1، اور باقی ہیں آزاد، یعنی جو آزاد کیٹیگری میں اب بھی فعال کرتے ہیں وہ کم و بیش 96 ہیں، یعنی سو فار 264 قومی اسمبلی کی جو جنرل سیٹیں ہیں 266 ٹوٹل، ان میں سے 264 کے نتائج آ چکے ہیں، اور ان 64 میں سے یہ صورتحال ہے۔ اب جو باقی 2 ہیں ان میں سے موسٹ پروبیبلی ایک پر تو شاید الیکشن نہیں ہوا، ایک کی شاید اس کو روکا گیا، اس کو فارمولیٹ نہ بھی کیا جائے، یا اس کا جو بھی یعنی وہ ایک عدم میں ہے، سو فار وہ دستیاب نہیں۔ تو اس طرح 264 کی یہ پوزیشن ہے۔ تو ان 264 میں سے جو 96 آزاد ہیں، موسٹ پروبیبلی جو تاثر ملتا ہے مختلف داموں سے اور مختلف جو انفارمیشن ہے، اگرچہ ٹھیکیدار میڈیا اور جو یوتھیاپا کو باقاعدہ دین سمجھ کر قبول کر چکے ہیں، ان سو کارڈ سینئر اینکرز اور جونیئر اینکرز اور جو ٹھیکیدار کی فولڈ میں ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں، اور پہلے دن سے یہ مس لیڈنگ یعنی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ بوگس فارم 45 اور فارم 47 پرووائڈ کر کے ان کو ڈسپلے کرنا، یا ان کی بیس پر پھر میڈیا میں یہ ایک سپن کرنی صورتحال کہ دیکھیں جی لیڈ کون کر رہا ہے۔ تو اس والے سے اگر ان 96 کی بات کریں تو ان میں 62 کے لگ بھگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ان جن پر چھاپ لگا سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ باقی جو 34 اب بھی ہیں وہ سٹل یعنی وہ ویسے ہی ہیں، کوئی ان پر ان کی چھاپ نہیں ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو آزاد ابھی تک کسی پارٹی میں گئے ہیں وہ صرف نون لیگ میں گئے ہیں، کسی اور میں نہیں گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی ایکٹیویٹیز جو ان کو اپنے ساتھ ملانے کی ہے، اپنی ٹیلی بڑھانے کی ہے، وہ خاصی چارجڈ ہے اور خاصی گویا خاموشی سے لیکن وہ سائلنٹ بٹ شور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔
تو جو اویلیبل یہ اعداد و شمار ہیں ان کی بنیاد پر اگر ہم سوچیں تو جو پارٹیاں ریپریزنٹیشن رکھتی ہیں آزاد کے لیبل کے ہٹ سے ہٹ کے، ظاہر ہے پی ٹی آئی بنیادی طور پر لیگلی اور ٹیکنیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ میں ان الیکشنز میں، تو ان کو اگر چھوڑ دیں تو باقی کم و بیش 12 ایسی پارٹیاں ہیں، بلکہ 13 پارٹیاں ہیں جن کی نمائندگی ہے اسمبلی میں۔ ان میں سے جو میجر گروپ ہیں ظاہر ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، پی ایم ایل کیو، باقی ایک پارٹیوں والے جو ہیں وہ تقریباً 7 بلکہ 6 پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس ایک سیٹ ہے، اور ایک پارٹی ہے جس کے پاس 2 پارٹیاں جن کے پاس 2 سیٹیں ہیں، ایک ہے پی ایم ایل کیو یا شجاعت گروپ جن کے پاس 3 ہیں، اور ایک جمعیت علماء اسلام کے پاس 4 ہیں، یعنی باقی بہت ہی مائنر پارٹیاں ہیں۔ تو جو میجک نمبر ہے وہ 134 ہے، یعنی 266 قومی اسمبلی کی جنرل سیٹس میں سے جس گروپ میں یا جس پارٹی میں 134 افراد ہوں گے، یعنی 50% +1، وہ حکومت سازی کے لیے اس کے پاس گویا فیصلہ کن اکثریت ہو جائے گی۔ تو اس میں 3 پرموٹیشن اور کمبینیشن بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور جو گویا کہ زیادہ مستحکم حکومت پرووائڈ کر سکتا ہے وہ ہے جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد۔ اس میں پیپلز پارٹی کے 54 ہیں اور نون لیگ کے پاس سو فار، ظاہر ہے یہ بڑھیں گے یقینی طور پر، 80 ہیں، تو ان کو جمع کریں تو 134 کی میجک فگر حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو کسی یعنی نیسیسریلی ان کی ضرورت نہیں ہے باقی کسی گروہ کی، ایون اور کسی آزاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ دونوں بڑی سیزنڈ اور وہ سیاست کے نشیب و فراز سے گزر چکی ہیں اور بصیرت بڑی حد تک یعنی جو پی ٹی آئی ٹائپ اسٹنٹ مین ان کے مقابلے میں رکھتی ہیں، تو اگر یہ اتحاد بنائیں گے بھی تو باقی پارٹیاں بہت ساری موسٹ پروبیبلی جتنی ولنگ ہوگی وہ شامل یہ کر لیں گے اگر کوئی ایکسیپٹیبل ٹرمز پر ہوں گی تو، لیکن اگر نہ بھی کریں تو یہ 134 فگر ان کو حاصل ہو جائے گی، اور جب اسپیشل سیٹیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی آئیں گی تو ظاہر ہے یہ کمفرٹیبل میجورٹی میں بدل جائے گی۔ لہذا پہلا گویا آئیڈیل یا مور ایک اسٹیبل حکومت کی طرف جو کمبینیشن جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، لہذا 134 ان کی ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یعنی ان کی راہ و رسم ہے، متعدد آپس میں میٹنگز اور انٹریکشن ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک اپنے تخمین و ظن کا حساب کے حساب سے چلتا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید کوئی یعنی 2.5 سال یا 3 اور سال اور 2 سال آپس میں ٹرم کو بانٹا جائے گا، لیکن بہرحال اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ ایک محض گیس ورک ہے۔ اور اتنی بات طے ہے کہ ظاہر ہے یہ ان کے پاس گئے ہیں شہباز شریف اپنے ڈیلیگیٹس کو لے کر ایک خوشگوار ماحول میں، جس طرح سیاستدان ملتے ہیں، ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، یعنی کولیشن کے طور پر آئیں، ہمیں اپنا تعاون دیں۔ تو زرداری صاحب نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، یا بلاول نے، انہوں نے یہ اس کو کاؤنٹر ایک طرح سے کیا ہے کہ دیکھیں ہم بلاول کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر چکی ہے، یہ ایک کہنے کا طریقہ ہے، ایک بارگیننگ کا ٹیکٹک ہے، تو ہم تو پہلے اپنا نو امیدوار لانچ کر چکے ہیں، ظاہر ہے 54 سیٹوں کے ساتھ تو بہرحال لانچ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں، وہ 54 کو اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم غور کریں گے، یہ پارٹی کے سامنے معاملات رکھیں گے، اس طرح نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سوچیں گے، لہذا یہ کوئی کلیئر کٹ جو ویل ڈیفائنڈ ٹرمز ہیں دونوں طرف سے یہ موجود نہیں ہیں، کم از کم پبلکلی موجود نہیں ہیں، تو یہ تو بات طے ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا اگر یہ آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو، اور موسٹ پروبیبلی وہ اتحاد کر لیں گے انلیس کہ زرداری صاحب حصہ بقدر جثہ سے کہیں زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہو۔ اگر وہ کہیں کہ پرائم منسٹر ہم بنیں گے تو ظاہر نون لیگ کو پھر کیا ضرورت ہے جی، سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود اگر پرائم منسٹر ان کا بنانا ہے اور کوئی ایسی تھریٹ بھی موجود نہیں ہے، کوئی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور بھی لیڈنگ رول میں آ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ کہیں گے پھر ہم اپوزیشن میں رہتے ہیں، آپ بنا لیں۔
تو میرا نہیں گمان کہ زرداری صاحب ایسی ڈیمانڈز رکھیں گے جو ناقابل قبول ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے سائز کے مطابق یقیناً ڈیمانڈز کریں گے، اور یہ بڑا اغلباً ان میں اتحاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی خاصی یعنی یہ کوئی کم موٹیویشن نہیں ہے کہ یعنی حکومت میں اب وہ سیکنڈ صدارت بھی انجوائے کر سکتے ہیں، بلاول صاحب پھر کابینہ کے سینئر ممبر ہو سکتے ہیں، ان کی پارٹی جو پنجاب میں ہے ننھی سی، اس کی سروائیول کا بھی معاملہ ہے، اور اس طرح باقی صوبوں میں کیونکہ کولیشن بننی ہے پنجاب کے علاوہ یا سندھ کے علاوہ دونوں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر اس کو گیو اینڈ ٹیک یعنی کرسپانڈنگ کیا جا سکتا. تو یہ صورتحال ہے جی. یہ تو ہوا آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت ہو، اور پھر اگر وہ صرف جو موجود 96 آزاد ہیں جن میں 62 پی ٹی آئی سپورٹڈ کہہ لے پلس 34 ہیں، تو ان 34 میں سے بھی اگر وہ 28 حاصل کر سکتے ہیں 28، اور پلس اپنے جو ریکگنائزڈ یا پہلے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اصل میں پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، وہ پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی کولیشن تھی. لیکن اب وہ جو میجر پی ڈی ایم میں لوگ تھے یعنی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، تو وہ تو تھے نون لیگ، ایم کیو ایم، اور اپنا جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل کیو. اس طرح استحکام پاکستان تب تھی نہیں، بی این پی، اور اس طرح جمہوری وطن پارٹی کو بگٹی والی اب تو شاید سو فار تو وہ نظر نہیں آ رہے کہیں. تو مطلب یہ ہے کہ باقی ایک پیپلز پارٹی کو مائنس یعنی باقی سب کو مائنس کر دیں، خود نون لیگ پلس 28 اگر وہ یعنی آزاد میں سے فردر مینیج کر سکتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ملا لیں، تو اپنی جو یعنی نون لیگ، ایم کیو ایم پاکستان، جے یو آئی، پی ایم ایل کیو اور استحکام پاکستان، یعنی 1 2 3 4 اور 5 پارٹیوں کا اتحاد ہو جائے، جن میں میجر ظاہر ہے پیپل اپنا نون لیگ اور ہوگی ایم کیو ایم، تو اس صورت میں پھر ان کے 106 ہو جائیں گے، پلس وہ 28 آزاد میں سے لے لیں، تو یہ 134 کی میجک فگر آ جائے گی. ایک آپشن یہ موجود ہے. ظاہر ہے یہ اتنا امپریکٹیکیبل نہیں ہے، بڑا یعنی ایزیلی پریکٹیکیبل ہے، اور جب یہی اعداد و شمار اور میکینکس دیکھیں گے زرداری صاحب تو وہ ایکسیپٹیبل ٹرمز پر یعنی آسمان سے نیچے آ جائیں گے کہ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ. اچھا، اس کے علاوہ جو تھرڈ آپشن ہے وہ ہے کہ سوائے پیپلز پارٹی کی اور باقی ایک ضیاء لیگ ظاہر ہے تذبذب میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر نواز شریف کہے تو آ بھی جائیں گے، ایک ان کے پاس ہے، ایک وحدت المسلمین ہے، شاید وہ درمیان میں رہیں، اور اسی طرح یعنی یہ پیپلز پارٹی، ایم ڈبلیو ایم اور ضیاء لیگ کو ہٹا دیا جائے، ان کو نہ شامل کیا جائے، تو باقی جو پارٹیاں ہیں یعنی ایک ایک سیٹ والی جو 6 پارٹیاں ہیں، اور یعنی نون لیگ ہے، اور اس صورت میں پھر پہلے 28 چاہیے تھے، اب 22 اگر آزاد مینیج کر لیں، یعنی سٹل ان آزاد میں سے 28 یا 22 یعنی آپشن نمبر 2 اور آپشن نمبر 3، تو یہ گویا جو 11 پارٹیوں کا پھر پیپلز پارٹی چھوڑ دیں تو یہ 11-12 بنیں گے، کیونکہ ایک ایک پارٹی والی 6 پارٹیاں ہیں ایک ایک سیٹ والی، تو اس صورت میں بھی میجک نمبر 134 حاصل ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیسٹ پریفرڈ آپشن ہے، لیکن سٹل یہ پریکٹیکیبل ہے، اس لیے کہ جن کی ایک ایک سیٹ ہے ان کی ڈیمانڈز بھی یقیناً ریئلسٹک ہوں گی، کہ انہوں نے یقیناً پانی جو ہے وہ اس کی پیمائش کر لی ہوگی کہ کتنے پانی میں ہے وہ. تو اس حوالے سے یہ صورتحال ہے جی مرکزی حکومت کی، اور یہ بات کم و بیش کلیئر ہے کہ ایک وقت کی سوئی جو ہے وہ نواز شریف پر اڑ گئی ہے. یعنی ویسے فار ایکڈیمک ڈسکشن تو شہباز شریف کا بھی نام آتا ہے، شاید وہ وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ انہیں ایسی حکومت کو لیڈ کرنے کا ریسنٹ پاسٹ میں تجربہ ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ الٹیمیٹلی نواز شریف کے سرپری ہما بیٹھے گا اور وہی قیادت کریں گے نئی حکومت کی. اب جو سیکنڈ اپنا یعنی سینٹر کی بات ہوگی، اب پنجاب کی اگر بات کریں
تو پنجاب میں جناب 160 کے قریب پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ لوگ آ چکے ہیں، ٹوٹل ان کے جو ہو چکے ہیں، تو 160 ان میں سے یعنی 149 149 میجک فگر ہے، 297 ہیں جنرل سیٹیں، ان میں سے 149 جس کی ہوں گی وہ حکومت بنا سکتا ہے، اور فار ایکسیڈنگ 149 نون لیگ کے پاس آلریڈی ہیں. تو پنجاب میں نون لیگ کمفرٹیبل نمبرز کے ساتھ اپنی سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا سکتی ہے، لیکن وہ کیونکہ سیاستدان ہیں اور خاصا وضاحت اور بصیرت رکھنے والے ہیں، تو اس والے سے موسٹ پروبیبلی وہ جو فیڈریشن میں اگر انہیں لیڈرشپ کا موقع ملا، اور ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ان کی لیڈرشپ فیڈریشن میں لازمی ہوگی، پرائم منسٹر ان کا ہوگا، کہ وہ باقی جتنے باقی لوگ ہیں جیسے کیو لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایک آئی پی پی کا یعنی صوبے میں ہے، اسی طرح ضیاء لیگ ایک ہے، ایک ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک ہے، تو ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر پی 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 کے ساتھ اتحاد ہو تو ان کے 10 جو ایم پی ایز ہیں پنجاب میں، ان کو بھی ایک ڈیو شیئر مل سکتا ہے پنجاب میں. تو بہرحال کچھ بھی ہو، پنجاب میں تو ان کی حکومت گارنٹیڈ ہے، جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب بھی پنجاب میں 115 کے قریب جو ہیں ان پر آزاد کا لیبل ہے. ان میں سے ظاہر ہے اب متعدد اور کنفلکٹنگ دعوے ہو سکتے ہیں، جو یعنی پی ٹی آئی یا فسادیہ پارٹی ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جیسے باجی سلائی مشین قومی کی کہتی تھیں 180 ان کی ہیں جی، تو یہاں 115 کی جگہ وہ 215 بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 115 ہیں. ان میں سے موسٹ پروبیبلی 115 میں سے 60% ان کے ہوں گے، اتنا ہی ہے. تو اس میں بھی گویا 70-75 ان کے ہوں گے، باقی اور جو ان کے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے ہیں، یعنی جو ان کا ریئلسٹک دعویٰ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر سندھ اسمبلی دیکھیں تو معاملہ سب سے زیادہ کلیئر ہے کہ 84 وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہیں، ٹوٹل 130 سیٹیں ہیں، سب سیٹوں کے ریزلٹس آ چکے ہیں. تو اس والے سے انہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی بہت زیادہ وہاں بھیڑ بھی نہیں ہے پارٹیوں کی، کہ ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور ایک جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا صاحب کی پارٹی کا بھی ایک ایم پی سندھ میں بھی ہے، اور یہ ایک اچھا اضافہ ہے. اسی طرح وہاں پر کچھ آزاد بھی ہیں 13 کے قریب. ظاہر ہے وہ آزاد الٹیمیٹلی کہیں گے کہ ٹھیک ہے صحیح، میں بھی بہ جانا منجو نالو ناروی تعاون کر لو، ہیں جی. تو اسی طرح بلوچستان میں جو سو فار 46 ہیں، 51 ہیں ٹوٹل بلوچستان کی جنرل سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، جن میں سے 46 کے کم و بیش نتائج آ چکے ہیں. ان میں سے سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، 11 ان کی ہیں، اور 9 جو ہیں وہ نواز لیگ کی ہیں، 8 جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی ہیں. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی وہاں لارجسٹ سنگل پارٹی ضرور ہے، لیکن اگر فیڈریشن میں کولیشن پارٹنر وہ نہیں بنتے تو شاید یہاں پر صورتحال. لیکن بلوچستان کی یہ بھی بعض بات ہوتی ہے کہ آئسولیٹڈ فارم ہے، یعنی وہ جو اپوزیشن میں ہے فیڈریشن میں، یہاں پر ایک یونیورسل الائنس بھی بن جاتا ہے. بلوچستان کا اپنی ایک پولیٹیکل میکینکس ہے اس حوالے سے. تو وہاں ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح کولیشن حکومت بنے گی، اور اس میں ساری پارٹی یعنی جو مین نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان کا میجر حصہ ہوگا. اور ان میں سے کون لیڈ کرتا ہے اب یہ وقت طے کرے گا. تینوں میں پوٹینشیل ہے لیڈ کرنے کا، کہ فیڈریشن میں سپوز اگر اپنا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر آپ بنے اور یہ کام ہمارے لیے پریزیڈنٹشپ مجھے دے دیں، اور بلوچستان میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم شپ ہمیں دے دیں، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. اب خیبر پختونخوا کی صورتحال سب سے عجیب ہے. تو اس کی ٹوٹل جو 115 سیٹیں ان میں سے 110 کے نتائج آ چکے ہیں. ان میں نون لیگ کے پاس 5 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 4 ہیں، 7 جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس. اگر ان تینوں میں اتحاد ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا ہوگا کہ ٹھیک ہے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو دے دیں، 7 میجر پارٹنر جے یو آئی اور نون لیگ، اور باقی ظاہر چھوٹے گروپ بھی ہو جائیں. اور خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کو لیڈنگ رول دے دیں گے، وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی تو وہ ہے، بے شک 7 ہیں. اور الٹیمیٹلی جو وہاں پر 88 کے قریب یعنی اپنا 88 کے قریب ہیں وہاں پر جو آزاد جن کا لیبل ہے. اور اگین وہاں پر
ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ آزاد کہاں بیٹھتے ہیں، کیا ان کا ہوتا ہے، وہ گور صاحب یعنی پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو لیڈر ہیں ان کا فون اٹھاتے ہیں یا نہیں. یہ بھی شنید ہے کہ بہت سارے جو متعدد اسمبلیوں میں ان کا کلیم ہے کہ ہمارے لوگ منتخب ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو بلاک کر دیا گیا ہے جی، یعنی بلاک ان لوگوں نے کیا جن کو وہ فون کرتے ہیں، جو گویا ایم پی اے الیکٹ یا ایم این اے الیکٹ ہیں. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. تو جماعت مودودیہ کی سیٹیں جو ہیں وہ 3 خیبر پختونخوا میں، 1 بلوچستان میں، اور 2 جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، جن میں سے 1 وہ چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ وہ جو حافظ صاحب حافظ نعیم ہیں وہاں پر ان کے ایک ایکٹیو گویا لیڈر، تو وہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں بلدیہ میں، کراچی کے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، تو وہ زیادہ کویٹڈ پوسٹ ہے دین جسٹ بینگ این ایم پی اے، اور اس اسمبلی میں جہاں کسی کو اس ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس ایک سمجھ لیں کہ کیلکولیٹڈ موو یہ کیا ہے کہ کہا ہے پہلے ہی کہ میں چھوڑ دوں گا، یعنی گویا پی ٹی آئی کو ایک گڈ ول ان سے پیدا کرنے کے لیے شاید یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. حالانکہ جہاں جس نیج پر وہ پہنچ چکے ہیں ان کا کیا ہونا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ساڈا کی بنے گا، مقبرہ ہی بنے گا. ہاں جی، انہوں کا مقبرہ ہی بنے گا، یعنی پولیٹیکل مقبرے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے جناب صورتحال 4 صوبوں کی اور مرکز کی کہ حکومت کس کی بنے گی. یعنی 2 صوبوں میں کلیئر ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں نون لیگ. مرکز میں یہ کلیئر ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں حکومت بنے گی، وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا. باقی اس کے ساتھ کون کون ہے یہ ظاہر ہے وقت اب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور اس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تھوڑی فلوئڈ صورتحال ہے، اس کی کلیئرٹی نہیں کہا جا سکتی کس کی قیادت میں حکومت بنے گی. اب علوی صاحب ہیں تو ان کا جانا گویا اب ٹھہر گیا ہے، اوور ڈیو ہے آلریڈی. تو موسٹ پروبیبلی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 22 فروری تک نوٹیفیکیشن آ جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے سارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہوئے ان کا، اور پھر اس کے چند دنوں میں ہی شاید موسٹ پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ فروری اینڈ ہونے سے پہلے یعنی 26 فروری کے ارد گرد ہی لوگ حلف اٹھا لیں گے. اسمبلی جو ہے وہ گویا ان سیشن یعنی اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. اور جو ہی وہ اپنا حلف اٹھائیں گے فوری اپنے اپنے اسپیکرز کا انتخاب کریں گے، اور پہلا اجلاس جو یعنی حلف اٹھانے والا ہے وہ جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے اسپیکرز تھے جیسے راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی میں اور اس طرح باقی اسمبلیوں کے، وہ ان سے حلف لیں گے. تو جو ہی حلف لیتے جائیں گے اسپیکر کا انتخاب، ڈپٹی اسپیکر کا، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ ممبر بن چکے ہیں الیکٹورل کالج پورا ہو جائے گا تو اسکیجول آ سکتا ہے علوی صاحب کا، یعنی کہ ان کا الیکشن ہوگا پریزیڈنشل الیکشن. اور موسٹ پروبیبلی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر کا حلف کا ٹائم آئے، ظاہر ہے علوی صاحب شاید جا چکے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علوی صاحب کو یہ اعزاز دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جو حرکتیں کی ہیں کہ پہلے اسمبلی کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے بعد انہوں نے اس کا حلف لینے میں اپنی یعنی ایک صدارتی جو اعزاز ہے اس کو گزند پہنچائی، اس کو ڈنٹ ڈالا. ایک جو پریزیڈنشل وقار ہے، گریس ہے کہ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ، انہوں نے یوتھیاپا دکھایا. تو اس لیے انہیں اس اعزاز سے ضرور محروم کرنا چاہیے، گویا ہی وشڈ فار اٹ جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے انشاءاللہ. جو لوگ پریشان رہتے ہیں نا، اس پر بھی کبھی پروگرام کریں گے کہ پاکستان از مچ بیٹر دین مینی کنٹریز ان دا ورلڈ. اس لیے خوش رہا کریں کہ ہمارا پاکستان اتنا برا نہیں ہے جیسا یعنی ہم بعض اوقات نظر آتے ہیں نا، ساڈا ملک تو لٹیا گیا، اسی تو مارے گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے ممالک کے مقابلے میں ایک دن پروگرام کروں گا، یہ بہت اچھا ملک ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان کے دشمن اندرون ملک ہوں بیرون ملک ہوں، اس کے بدخواہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نامراد رکھے. خدا حافظ.